علی حین غفلۃ من اہلھا، فرمایا کہ ایک دن شہر میں نکلے دوپہر کا وقت جب سب سو رہے ہوتے ہیں، فوجد فیہا رجلین یقتتلان، دو بندوں کو دیکھا کہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، ایک ان میں بنی اسرائیل میں سے تھا، ان کی اپنی قوم کا آدمی، اور دوسرا فرعون کی قوم کا آدمی۔ ہوتا یہ تھا کہ فرعونی لوگ اکثر پھڈے بازی کرتے رہتے تھے اور ظلم کرتے رہتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام قریب گئے، لڑائی چھڑوانے کے لیے اس فرعونی کو قبطی کو ایک مکہ لگایا۔ مقصد کیا تھا؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ اتنی تو نالج ہونی چاہیے، نالج کیا مقصد کیا تھا؟ لڑائی۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب دو بندے لڑ رہے ہوں اور شرافت سے نہ چھوڑ رہے ہوں تو دونوں کے ایک ایک رکھ کے لگاؤ۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، او بھائی تم نے، او بھائی لگاؤ یار سب مل کے، اس کو بھی کوٹو اس کو بھی کوٹو، چھوڑ دیں گے لڑائی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو سمجھایا ہوگا بھائی نہیں لڑو، پھر دیکھا کہ یہ قبطی غالب آ رہا ہے تو ایک مکہ لگایا صرف لڑائی چھڑوانے کے لیے۔ لیکن چونکہ پیغمبر تھے، میں نے بتایا نا پیغمبروں میں جمال ہوتا ہے، جمال، ایک پنچ جب لگا ہے اس کے فقضا علیہ، وہ کلٹی، وہ مر گیا، گرا نیچے اور کلٹی۔ قال ھذا من عمل الشیطان، کہنے لگے یہ کیا، یہ تو شیطان نے کروا دیا مجھ سے، قتل ہو گیا، میری تو نیت قتل کی نہیں تھی۔ ربی انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا، ایک ناحق جان کر نہیں غلطی سے قتل ہو گیا، فاغفر لی، میری اس خطا کو معاف کر دے، حالانکہ جان کر نہیں تھی۔ اللہ فرماتے ہیں فغفر لا، اللہ نے معاف کر دیا۔ اب کیا ہوا ہے؟ کیونکہ وہ کسی نے یہ منظر دیکھا نہیں تھا، دوپہر کا وقت تھا، سب سو رہے تھے، قیلولہ پوری دنیا میں ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، اب ختم ہوا ہے آ کے۔ فرعون کے لوگ بھی، کافر بھی، مسلمان سب قیلولہ کیا کرتے تھے، تبھی حدیث میں آتا ہے جو قیلولہ نہیں کرتا نا وہ شیطانی عمل ہے، قیلولہ نہ کرنا، کہ دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کیا کرو اللہ کے بندو۔ تو وہ آرام کا وقت تھا نا، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام اب کیا ہے کہ شہر میں چھپتے چھپتے پھر رہے ہیں کہ بھئی جو بندہ قتل ہوا ہے نا اس کے قاتل کا پتہ نہ چل جائے ورنہ فرعون مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اور اس قاتل کا معلوم کس کو تھا؟ صرف موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اس بنی اسرائیل کو، اس کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ تو اپنا ہی آدمی ہے، وہ تھوڑی راز فاش کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فخرج فی المدینۃ خائفا یترقب، اب شہر میں گھوم رہے ہیں لیکن تھوڑا خیال بھی کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی مخبری ہو یا کوئی پتہ چلے۔ فرعون نے تفتیشی لوگ بٹھا دیے کہ بھئی دیکھو بندہ مرا ہوا ہے، مارا کس نے ہے؟ وہ تو بڑا ظلم کر کے مارتا تھا نا، اپنے بندہ کو کوئی مر جائے اس کا، وہ تھوڑی دیکھے گا جان کر ہوا ہے، غلطی سے ہوا ہے، دیت ہے، وہ تو قتل کرے گا پھر، اور قتل بھی اذیت سے۔ تو حضرت موسیٰ نے دیکھا، یہ اس واقعے کا کسی کو پتہ نہیں تھا، فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ، موسیٰ علیہ السلام نے اسی اپنی قوم کے آدمی کو دیکھا کہ دوبارہ کسی سے پھڈا ہوا ہے اس کا۔ حضرت موسیٰ نے کہا اِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ، تیرا تو روزانے کا کیا کام ہے؟ آج کل اس سے الجھ رہا تھا، آج اس سے الجھ رہا ہے۔ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا، اب دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ فرعونی کو پکڑیں۔ اب سمجھیں اس میں بڑا دلچسپ پہلو ہے اس واقعے کا۔ ارادہ کیا تھا کہ دوبارہ کس کو پکڑیں؟ فرعونی کو، اس کو گریبان چھڑوائیں، اس سے لڑائی چھڑوائیں۔ لیکن جب قریب آئے نا تو وہ بنی اسرائیلی تھا بزدل، وہ سمجھا کہ انہوں نے مجھے تنبیہ کی ہے کہ تو دوبارہ کیوں پھڈا کر رہا ہے، تو اس دفعہ جو پنچ لگے گا وہ کس کے لگے گا؟ میرے لگے گا۔ وہ یہ سمجھا، ڈر گیا وہ، اور اس نے کہا کل اس کو ایک لگا تھا وہ کلٹی، آج مجھے لگے گا اور میں کلٹی۔ حالانکہ حضرت موسیٰ کا یہ پروگرام نہیں تھا، لیکن بزدل تھا نا، بنی اسرائیلی میں بڑی عجیب عجیب خرابیاں آ گئی تھیں، تو ایک دم وہ اس کے پیٹ میں بات رہی نہیں، اور اپنے قوم کے آدمی کا تحفظ بھی وہ بنی اسرائیلی نہیں کر سکا۔ حالانکہ اپنی قوم اگر وہ ظالم نہ ہو تو، ظالم اس معنی میں تو نہیں تھے نا کہ جان کر کیا انہوں نے، تو اور فرعون جو تھا وہ دیت تھوڑی لیتا، وہ تو اور ظلم کرتا۔ تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام قریب آئے ہیں تو بنی اسرائیلی چیخنے لگا یا موسیٰ اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کل تو نے ایک بندہ مارا تھا، آج مجھے مارنے آ رہا ہے۔ جب یہ بولا ہے اس نے تو راز کیا ہو گیا؟ فاش۔ اس نے کہا اچھا وہ جو کل مرا تھا وہ انہوں نے مارا تھا۔ حضرت موسیٰ بیچارے وہاں سے غائب ہوئے اور شہر میں چھپتے پھر رہے ہیں۔ وجاء من اقصى المدینة رجل، وجاء رجل من اقصى المدینة يسعى، شہر کے کنارے سے ایک دوڑتا ہوا آیا، ایک شخص جو درباریوں میں تھا، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، اے موسیٰ تیرے قتل کے فیصلے ہو چکے ہیں، اب فرعون تجھے نہیں چھوڑے گا۔ فخرج، اس شہر کو چھوڑ کے نکل جا،
انی لک من الناصحین، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ ظاہر ہے فرعون کی قوم ہی کا آدمی تھا، مگر بروں میں کچھ نہ کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اندر کی خبریں تو وہی لائے گا نا۔ تھا فرعونی، مگر موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتا تھا کہ بھئی یہ نیک آدمی ہے، قتل کر دے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پریشان کہ میں جاؤں کہاں، اکیلے کہاں جائیں گے بھائی؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مدین کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رخ کر لیا، وہ نہیں جہاں شعیب علیہ السلام آئے تھے جس قوم میں، تو مدین کی طرف موسیٰ علیہ السلام نے رخ کیا، اور اب راستہ معلوم نہیں ہے، کوئی سواری نہیں ہے، تو اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں رب نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ ان ظالموں سے تو مجھے نجات دے۔ اب پیدل لمبے سفر کرتے کرتے مصر سے کہاں پہنچے ہیں، وہ پتہ نہیں کتنا ٹائم لگا، مصر پہنچے، اور وہ جیسے مسافروں والی حالت ہوتی ہے، وہاں کہاں جا کے ٹھہریں گے، بس بھاگ کر آئے تھے، فرعون کی حدود سے بہرحال باہر نکل گئے۔ ولما ورد ماء مدین، جب مسافر ہمیشہ پہلے پانی تلاش کرتا ہے کہ پانی کی کوئی جگہ ملے، تو مدین میں کنویں کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے تو دیکھا کہ وہاں بہت رش ہے، کنویں کے ارد گرد بہت لوگ ہیں، رش لگا ہوا ہے، اور دو لڑکیاں ہیں، نوجوان لڑکیاں ہیں، وہ دور کھڑی ہوئی ہیں اپنے ڈول لے کر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان پر ترس آیا، دیکھو خود قابل ترس ہیں، ابھی مسافر ہیں، لیکن جو نیک آدمی ہوتا ہے وہ ہمیشہ دوسروں کی خدمت میں لگا رہتا ہے، اپنی پریشانی کو بھول گئے، کہا کہ یہ بچیاں، یہ نوجوان لڑکیاں اتنی دور کھڑی ہوئی ہیں، ان کا تو نمبر بہت دیر سے آئے گا۔ ان کے پاس گئے، ان سے جا کے پوچھا ما خطبکما، کیوں یہاں کھڑی ہوئی ہو؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، کہنے لگی کہ جب تک مردوں کا رش چھٹ نہیں جاتا ہم اپنے ڈول میں پانی نہیں بھریں گے۔ اس سے پتا چلا کہ وہ لڑکیاں کیا تھیں، خاندانی۔ حضرت موسیٰ کو پتا چل گیا کہ یہ بچیاں، بولو نا، خاندانی، مردوں کی بھیڑ میں نہیں گھس رہی، کتنی دیر سے انتظار کر رہی ہیں کہ بھائی جب یہ چھٹ جائیں گے تو پھر ہم جائیں گے۔ پھر ایک سوال ہوا کہ بھائی گھر کے مرد کیوں نہیں آ رہے؟ اگر تم اتنی خاندانی ہو تو خاندانی لوگوں میں تو لڑکیاں گھروں میں بیٹھتی ہیں اور بھائی باہر کے کام کرتے ہیں۔ یہ ایک ایک جملہ نوٹ کر لیں اپنی ڈائری میں، خاندانی لوگوں کے ہاں کیا ہوتا ہے، خواتین گھروں میں بیٹھتی ہیں اور مرد باہر کے کام کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ان لڑکیوں کے ایک ایک پہلو کو بیان کیا ہے کہ دور کھڑی ہیں مردوں سے، قریب نہیں ہے۔ خواتین نوٹ کر لیں جو بیان سن رہی ہیں، مردوں سے کہاں ہیں، دور کھڑی ہوئی ہیں، مردوں کی بھیڑ میں نہیں گھس رہی، حالانکہ ٹینشن میں کتنی دیر بعد نمبر آئے گا۔ تبھی تو حضرت موسیٰ کو ترس آیا کہ یہ بیچاری تو صبح سے لے کے شام تک کھڑی رہیں گی۔ دوسرا اشکال، حضرت موسیٰ نے پوچھا نہیں، یہ ان سے پوچھا نہیں کہ تم کیوں ہو، تمہارے گھر کے مرد کیوں، انہوں نے خود جواب دے دیا کہ کہیں یہ بدگمان نہ ہو کہ ہم کیسی نالائق عورتیں ہیں۔ تو کہنے لگی وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارے ابا بہت بوڑھے آدمی ہیں، وہ نہیں آ سکتے اس کام کے لیے۔ لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے بوڑھے باپ کے علاوہ، اور بوڑھا باپ یہاں تک نہیں آ سکتا مجبوراً۔ اس سے بھی پتا چلا کہ اگر کوئی گھر میں مرد کام کرنے والا نہ ہو پھر عورت مجبوراً گھر سے باہر نکل سکتی۔ تو بڑی خاندانی عورتیں تھیں وہ لڑکیاں تھیں۔ اور اس سے بھی پتا چلا کہ کبھی کسی عورت کی مدد کرنا پڑ جائے تو اتنا شرما شرمی میں کہ نامحرم سے کہیں بات نہ کرنی پڑ جائے، کہیں تقوی کے خلاف نہ ہو جائے، اس کی بیچاری کی ایسی کی تیسی کر دی، یہ بھی غلط ہے بھائی، یہ تقوی کا حیض ہے۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ ایک لڑکی کہیں موٹر سائیکل پہ بیٹھی ہوئی جا رہی تھی، بائک سے گری ہے تو وہ نیچے گر گئی، وہ لڑکا بھی گر گیا۔ اب کیا ہے کہ دو چار داڑھی والے کھڑے ہوئے ہیں، وہ لڑکی کو ایمبولینس میں اٹھا کے ڈالنا ہے، نامحرم کے چکر میں کوئی اٹھا ہی نہیں رہا اس کو، نامحرم میں ہاتھ نہ لگ جائے۔ وہ بیچاری کے کپڑے بھی پھٹ گئے تھے کہ نامحرم ہے، او بھائی وہ نامحرم انسان تو ہے نا، اس کو ایمبولینس پہ ڈالو اللہ کے بندو۔ اب کیا اس کے لیے گھر سے برقع منگواؤ گے، پھر ابا منگواؤ گے کہ اس کے لیے محرم بلاؤ؟ بھائی محرم بلاؤ اس فرجانی ٹاؤن سے، اس کا وہ جب تک آئے گا تو یہ اس کی محرم نہیں رہے گی، اس دار فانی سے کوچ کر۔ تو ایسی ایمرجنسی میں نہیں اتنا ہوتا، مجھے فون کیا، میں نے کہا اٹھا کے ڈالو یار اللہ کے بندو، اس کو ایمبولینس میں ڈالو۔ اور ایسی صورت میں بدگمان ہونا بھی جائز نہیں ہے، کوئی ضرورت میں اگر کوئی کسی کی مدد کر رہا ہے تو وہ جائز ہے، وہ تو ایمرجنسی ہے۔ تو وہ لڑکیاں کیا کہہ رہی ہیں کہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے ابا بوڑھے ہیں۔ حضرت موسیٰ تھکے ہوئے مسافر، ان لڑکیوں پہ ترس آیا، فسقا لہما، ان سے ڈول لیا اور ایسے بھر کے لا کے ان کو پکڑا دیا، جاؤ۔ کوئی مفاد نہیں تھا حضرت موسیٰ کا اس میں، دوبارہ کھڑے ہو گئے واپس اپنے مقام پہ آ کے۔ اب مسافر تھے نا، تو ایک دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ میں نے ان کی مدد کی ہے اور مجھے یہاں جاننے والا کوئی بھی نہیں ہے، تو شاید
ان کے والد جو اتنے غیرت مند ہیں مجھے بلائیں اور کچھ اجرت دے دے اس کی, یا مجھ سے کچھ پوچھ لیں, کوئی تو ملے نا ریلیٹو. بھئی آپ جب اجنبی جگہ پہ جاتے ہو آپ کہتے ہو مجھے کچھ نہیں چاہیے, کوئی جاننے والا بندہ چاہیے جس کو میں اپنی کہانی سناؤں, مشورہ لے لوں اس سے. تو ایک دل میں خیال پیدا ہوا. اب خیال ان لڑکیوں سے ذکر نہیں کر رہے کیونکہ یہ کیا ہے, یہ لالچ میں آ جاتا ہے, لیکن اللہ سے ذکر کر رہے ہیں. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے اللہ اگر تو نے میرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کیا ہے اس واقعے کے ذریعے تو میں اس بھلائی کا فقیر ہوں, تیرے در کا فقیر ہوں, وہ ارادہ تو پورا کر دے. اس میں سبق ملتا ہے مخلوق سے استغنا اور اللہ کے سامنے اپنے فقر کا اظہار, کہ اللہ میں مسافر ہوں, اگر کوئی ہو جائے نا میرے لیے کوئی انتظام ہو جائے رات کو رہنے کا, یا کوئی بندہ بلا لے مجھے, تو میں ان سے تو نہیں کہہ رہا کیونکہ ان کی خدمت تو میں نے بے لوث کی ہے, لیکن میں تجھ سے بہرحال اس کا مطالبہ کر رہا ہوں. ادھر دعا مانگی اللہ سے اور اللہ نے دعا فوراً قبول کی. اللہ فرماتے ہیں فجاءتہ احداہما, فا عربی میں ہوتا ہے فوراً. بس وہ لڑکی کیونکہ غیرت مند ہے نا, خاندانی آدمی پر احسان کریں گے, بھولتا نہیں ہے وہ. آپ کسی کی خدمت کریں, تھینک یو پہ چل رہی ہے پوری دنیا اس وقت آج کل, جو مرضی کسی کے ساتھ کر دو تھینک یو بول کر پتلی گلی سے نکل جاتا ہے. تھینک یو, تھینک یو کے علاوہ بھی کچھ ہوتا ہے بھائی, اس سے کچھ پوچھ لو اس کی ضرورت کا, اگرچہ اس کی نیت نہیں تھی مگر جیسے اس نے احسان کیا, ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ W11 میں سفر کر رہا تھا, پرانے وقتوں کی بات ہے, ایک پٹھان مزدور کھڑا ہوا تھا, میں نیچے بیٹھا ہوا تھا بس میں. مجھے اس پہ ترس آیا کہ یہ مزدور ہے اور یہ بیچارہ اتنا تھکا ہوا ہے, ہم تو روز کا معمول ہے. میں کھڑا ہو گیا, اس کو میں نے سیٹ دے دی. وہ کہہ رہا نہیں میں نے اس کو سیٹ دے دی, حالانکہ وہ بوڑھا نہیں تھا. مجھے یاد ہے وہ اتنا بچ گیا, اس نے کہا یار آپ نے میرا اتنا خیال کیا. اب وہ بیچارہ میرے اوپر کیا احسان کرتا, بار بار مجھے کہہ رہا ہے یار میرا ہوٹل ہے, کبھی آنا میں تمہیں چائے پلاؤں گا, میرا ہوٹل ہے. بار بار میں اس کی کیفیات سے اندازہ لگا رہا تھا کہ اس کی اندر کی طبیعت کتنی بہترین ہے کہ چھوٹا سا احسان کیا. اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس بندے کے ساتھ کیا کروں. وہ بیچارہ یہی کر سکتا تھا کہ ہوٹل پہ, میں نے کہا یار میں کیا ہوٹل پہ تمہارے چائے پینے آؤں گا. تو یہ لوگوں کی صفت ہوتی ہے, کس کی, ابے خاندان ایک تو سبھی ہوتے ہیں, خاندانی لوگوں کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب وہ جو دو لڑکیاں تھیں, فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء. اب ابا نے پوچھا, یہ ابا کے بارے میں کہا جاتا ہے شعیب علیہ السلام تھے مگر یہ کوئی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے. تو فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء, ان دونوں میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی. حالانکہ اس وقت اس کی حیا کو ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے, تو اللہ ان لڑکیوں کے خاندانی ہونے پر کیا کر رہے ہیں, مہر اسٹیمپ لگا رہے ہیں. اور ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ عورت کے لیے خاندانی ہونے کی ڈیفینیشن نوٹ کرتے چلے جاؤ. نہیں آئی نا سمجھ میں, حیا مردوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا, چال میں بھی حیا. تبھی ہم کہتے ہیں کہ عورت کی نماز میں بھی حیا جھلکنی چاہیے. مردوں کی طرح عورت اگر نماز پڑھے گی وہ حیا والی نماز نہیں ہے. سجدے میں کولے اوپر کر کے نماز پڑھنا یا اس طرح سے جو ہے نا وہ مردوں کی طرح بالکل چوڑے ہو کے نماز پڑھنا, یہ عورت کی حیا اس میں نہیں جھلکتی. تبھی تو اللہ نے دیکھو, عورت جو ہے نا تلبیہ لبیک آہستہ کہتی ہے, زور سے نہیں کہتی. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں عورت کو زور سے کہنے سے منع کیا ہو. سب علماء نے حکم دیا, تمام علماء محدثین کیا کہتے ہیں, عورت لبیک کیسے کہے گی, آہستہ ہلکی آواز. حالانکہ کسی حدیث میں نہیں ہے, لیکن حدیث میں ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ قرآن اور حدیث سے پتہ چل گیا کہ اللہ عورت میں کیا چاہتے ہیں, حیا کا تقاضا ہے آہستہ آواز. کسی بھی حدیث میں نہیں ہے کہ عورت رمل نہیں کرے گی, جو پہلے 3 چکروں میں سینہ تان کے چلا جاتا ہے, عورت کے کو منع کہیں بھی نہیں ہے. نبی کی سنت ہے رمل کرنا, اور قرآن میں آتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے نبی کی سیرت میں اسوہ ہے, نبی کو فالو کرنا ہے, حج میں, عمرے میں, ہر چیز میں. لیکن ہر چیز میں عورت حج کو فالو کر رہی ہے مگر عورت کو رمل کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. حالانکہ کسی حدیث میں عورت کو رمل سے منع نہیں کیا. مگر کیوں منع کیا جا رہا ہے, حیا کے, بولو نا بھائی, خلاف ہے. حج بھی عبادت ہے تو اس میں عورت کو حیا کا اظہار کرنا ہے. اس پر اجماع ہے پوری امت کا. اب اگر کوئی آپ سے کہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق پر حدیث دکھاؤ, تو آپ بولو اس پر حدیث دکھا دو کہ عورت آہستہ لبیک کہے گی, اس پر حدیث دکھا دو کہ عورت رمل نہیں کرے گی, اس پر حدیث دکھا دو کہ صفا اور مروہ میں عورت صحیح میں دوڑے گی نہیں. حالانکہ حضرت ہاجرہ تو عورت تھی جو دوڑی تھی. وہاں تو عورتیں کہہ سکتی ہیں بھائی تو تم عورت کی سنت زندہ کر رہے ہو, وہ تو دوڑی تھی, تو ہم تو عورت ہیں تو ہم تو دوڑیں گے. لیکن حدیث میں کہیں ممانعت نہیں ہے, پھر بھی پوری امت کا اجماع چلا آ رہا ہے.
اب کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نیا مفتی پیدا ہو اور قرآن و حدیث کے نام پہ عورت کو کیا کہے کہ وہ بھی کیا کرے گی, دوڑے گی, رمل کرے گی, زور سے لبیک کہے گی. جب ہم اس کو منع کریں تو کہے کہ بخاری یا مسلم کی حدیث دکھاؤ, کہاں منع ہے؟ تو دکھا سکتے ہیں آپ؟ نہیں دکھا سکتے. ہر چیز حدیث میں صراحتاً ذکر نہیں ہوتی. تو حیا حیا حیا, ہماری عورتیں جس طرح نماز پڑھتی ہیں اس میں ان کی حیا جھلکتی ہے, اور اس پر پوری امت کا صدیوں سے اجماع چلا آ رہا ہے. یہ مسئلہ چند سالوں پہلے شروع ہوا ہے, اس سے پہلے دنیا میں کوئی بھی اس کا قائل نہیں تھا کہ عورت مردوں کی طرح نماز پڑھے گی. صرف 4 صدی ہجری میں ایک ابن حزم ظاہری قائل تھے. ابن حزم کے بارے میں یہ مشہور علماء میں ہے کہ ان کا علم ان کی عقل سے زیادہ, وہ ظاہر پرست عالم تھے, وہ قیاس کے منکر تھے ایک شرعی دلیل کے. ان کو امت نے فالو کیا ہی نہیں ہے, ان سے صرف حدیثیں لیتی ہے امت, فالو نہیں کیا امت نے, صرف ان کا ایک مذہب تھا. باقی صدیوں میں 4 صدیوں تک کسی کا نہیں تھا, اس کے بعد کسی کا نہیں تھا, 100 سال پہلے یہ کہیں شروع ہوا یہ. تو اس لیے جو ہے نا, کیا مطلوب ہے عورت سے؟ حیا مطلوب ہے. تو اللہ اس کی حیا کی صفت کو بیان کر رہے ہیں. فجاءته احداهما تمشي على استحياء, فرمایا ان دونوں میں سے ایک چلتی ہوئی آئی حیا کے ساتھ. مرد نہیں ہے تو بیچاری کو کام کرنے پڑ رہے ہیں. قالت ان ابی يدعوك, اس نوجوان سے کہا میرے والد نے تمہیں بلایا ہے, تم نے ہماری خدمت کی. تو ابا نے کیا کہا, بھائی اس نے خدمت کی ہے, کام فری میں کیا ہے مگر ہم اس کو پیسے دیں گے. کام فری میں کیا ہے مگر ہم اس کو پیسے, خاندانی نوٹ کر لو بھائی, اگر کبھی کوئی کام فری میں کر دے مزدور آدمی, غریب آدمی, تو آپ پیسے اس کو دے دیا کریں. یہ نہ کہا کریں ہم نے تھوڑی بولا تھا, بھائی ہم نے تھوڑی بولا تھا کہ کر دو, کر دی ہے تو غریب آدمی تو دے دو بھائی. اور اگر کبھی مزدور سے کام لیں تو جتنی اجرت بنتی ہے تھوڑی سی غریبی ڈال کے زیادہ بھی دے دیا کریں. مزدوروں کا تو بیچاروں کا کوئی بونس ہی نہیں ہوتا. اچھا خیر, ان ابی یدعوک, میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں. لیجزیک اجر ما سقیت لنا, آپ نے جو ہمیں پانی پلایا ہے ہمارے ابا آپ کو اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا چلو بھائی ٹھیک ہے. اب انسان اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خام خواہ کا استغنا بھی درست نہیں ہے. حضرت موسیٰ نے لالچ نہیں کی, اللہ کی طرف سے انتظام ہو گیا. جب اللہ کی طرف سے ہو گیا پھر ٹھیک ہے. بعض لوگ دیکھو کسی کی جیب پہ نظر رکھنا حرام ہے. بعض پیر ایسے ہوتے ہیں کہ مرید خارش کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو سمجھتے ہیں جیب سے پیسے نکال رہے ہیں. اگر یہ سمجھ میں دل میں لالچ آ گئی پھر مرید آپ کو پیسے دے تو وہ ہدیہ قبول مت کرو, کیونکہ یہ لالچ کے ساتھ آ رہا ہے. بغیر توقع کے آ جائے اسے قبول کرنا چاہیے. اس میں چھوٹا سا واقعہ سنا دوں تاکہ یہ خاندانی لوگوں کا یہ پہلو سمجھ میں آ جائے. ہمارے مشائخ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ پرانے زمانے میں ایک بزرگ تھے, ان کا ایک طالب علم تھا, وہ اس کو پڑھاتے تھے. غربت تھی, فقر و فاقہ تھا, کھانے کا انتظام نہیں ہوتا تھا. تو اس طالب علم نے پوچھا کہ حضرت آپ کا کتنے وقتوں سے فاقہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اتنے وقتوں سے میں بھوکا ہوں. تو اس طالب علم نے کہا, اٹھ کے چلا گیا بغیر بتائے, اور اپنی ماں کو بتایا کہ میرے استاذ اتنے وقتوں سے بھوکے, ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو. ماں نے کھانا پکایا, وہ لے کر آ گئے. انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جب تم یہاں سے گئے نا تو میرے دل میں لالچ آئی تھی کھانا لینے جا رہا ہوگا, حالانکہ بتا کے نہیں گئے تھے. تو یہ لالچ کے ساتھ یہ تما پیدا ہوگی, میں یہ قبول نہیں کرتا. بچہ بڑا ہوشیار تھا, اس نے کہا ٹھیک ہے استاد جی آپ کی مرضی. چلا گیا, اگلے گیٹ سے واپس لے آیا. کہا اب تو امید نہیں تھی نا, تما نہیں تھی نا. انہوں نے کہا آپ تو مایوس ہوئے. انہوں نے کہا بسم اللہ کریں, ٹھیک ہے کھا لیا نا. یہ ہے استغنا کے ساتھ جب کوئی چیز آ جائے انکار مت کرو, لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہ کرو کہ یہ یوں کر رہا ہے, یہ جائے گا تو یہ کرے گا. اسی میں ہدیے کی بھی وہ ہے کہ ہدیہ اگر استغنا کے ساتھ آ جائے اللہ کی نعمت ہے. لالچ کے ساتھ آئے نا, لالچ کے ساتھ آئے تو پھر یہ کیا ہے, پھر اس میں برکت نہیں ہوتی اور اللہ لوگوں کا محتاج بنا دیتے ہیں. جیسے خواتین کے بچہ پیدا ہوا ہے نا تو لفافوں میں ہدیوں کا انتظار کر رہی ہوتی ہے. وہ چمونی آپ آئیں گی 500 روپے لے کے آئیں گی, اور وہ والی آپ آئیں گی تو 1000 روپے لے کر آئیں گی. وہ خالی ہاتھ آ گئیں تو بے ہوش ہونے لگی, یہ کیا ہو رہا ہے. تو ایسی کنڈیشن میں چمونی آپا 1000 بھی لائے نا, بولو آپا یہ رکھو اپنے پاس. آپا کو چاہیے آئیں اگلے گیٹ سے واپس لا کے پکڑا, لیکن آپا پکڑائیں گی نہیں, وہ کیونکہ چمونی آپا ہیں. اچھا خیر, تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی یہ کس کی طرف سے انتظام ہے؟ قدرت کی طرف سے, اللہ کی طرف سے. چلے گئے. فلما جاءہ, جب پہنچے ہیں تو صرف اجرت کی بات نہیں, پھر تو سلام دعا. ان لڑکیوں کے باپ نے پوچھا کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے پورا واقعہ سنا دیا تاکہ کہیں ٹھکانہ ملے. قص علیہ القصص قال لا تخف, بڑے خاندانی تھے یار وہ لڑکیوں کے والد بزرگ. قال لا تخف, خوف مت کرو, غم نہ کرو. نجوت من القوم الظالمین, اللہ نے تمہیں ظالمین سے نجات دے دی ہے, بچ گئے, بس اسی شہر میں رہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تسلی کے جملے, مسافر کو بڑی سخت تسلی کی ضرورت ہوتی. اور ہمارے یہاں مسافروں کو پتہ چل جائے نا باہر کا آیا ہوا ہے, ٹیکسی والا سب سے پہلے اس کو لوٹتا ہے. باہر سے اس کو تو ریٹ کا ہی نہیں پتا,
تو وہ لوٹے گا پہلے اس کو, ٹھیک ہے نا. کہہ رہے فکر نہیں کرو, میں ایک دفعہ لاہور چلا گیا, پرانے وقتوں کی بات ہے, لاہوری نے میری بات چیت کے اسٹائل سے اندازہ لگا لیا, وہ ٹیکسی والے نے, کہ یہ بندہ کہاں سے آیا ہے, کراچی. اب مجھے جانا اس گلی میں تھا, پورے لاہور گھما گھما کے اس گلی میں اتار دیا ٹیکسی والے نے, اچھا خاصا بل بنا لیا. پھر لوگوں نے بتایا یہ تو اگلی گلی میں تھا. اور اس طرح ٹوپیاں کراتے, کراچی والے بھی کراتے ہیں, سب ٹوپی باز ہیں آج کل, اللہ معاف فرمائے. تو اب کیا ہوا ہے کہ بیٹیوں نے کہا یا ابت استاجرہ, ابا اس کو بھی, یہ بھی مسافر ہے, اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, اور ہمیں بھی گھر میں مزدور کی ضرورت ہے, بکریاں بھی چرانی ہوتی ہیں, پانی بھی لانا ہوتا ہے, لڑکیوں کے لیے گھر سے باہر نکلنا مناسب, خاندانی تھی نا, بیٹیوں کے لیے جاب کرنا مناسب نہیں ہے, تو اسی کو ملازم رکھ لیں. کیوں ابا؟ اس میں 2 کوالٹیز ہیں, اس میں 2 کوالٹیز. بچیاں بڑی ذہین تھی, خاندانی تھی نا. ان خیر من استاجرت القوی الامین, جس کو بھی ملازم رکھا جاتا ہے اس میں 2 صفات ہونی چاہیے. ایک طاقتور ہونا چاہیے. مزدور گھر میں جب کام کاج کے لیے رکھا جائے یا ملازم رکھا جائے تو صحت کیسی ہونی چاہیے؟ اچھی. ایسا نہ ہو کہ اس سے کوئی کام لیا, اس کا میڈیکل کا جو ہے نا, پھر آپ کا وہ الاؤنس اس کو الگ سے دینا پڑ رہا ہو کہ یار تم سے 2 ڈول نکلواتے ہیں اور 4 ڈول تمہیں پلانے پڑتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بدلے 1 ڈول تم نکالتے ہو, تمہارا پسینہ اتنا نکل جاتا ہے کہ پھر آدھا ڈول تو تم ہی پی جاتے ہو. تو صحت ہونی چاہیے. اور امین, امانت دار, ڈنڈی نہ مارے, ورنہ وہ دکان پہ آپ کسی کو بٹھائے نا, وہ خود ہی کھانا شروع کر دیتا ہے اس میں سے. اب علماء نے لکھا ہے کہ ان لڑکیوں کو یہ اتنی جلدی پتہ کیسے چل گیا کہ یہ اتنے صحت مند بھی ہیں اور امانت دار ہیں, خیانت نہیں کر رہے. اس کی وجہ علماء نے بیان کی ہے کہ ان لڑکیوں نے دیکھا کہ انہوں نے جس اسپیڈ سے ڈول نکالا ہے نا, اس سے اندازہ لگایا کہ اس نوجوان کے بازو میں طاقت بے پناہ ہے. کیونکہ وہ جو سارے تھے نا, وہ ایسے کھینچ کھینچ کے این کر کے نکال رہے تھے. حضرت موسیٰ, ظاہر مکے میں اتنی طاقت ہے, تو وہ حضرت موسیٰ نے ایسے ڈول پھینکا, یوں کر کے نکال لیا. وہ لڑکیاں دیکھ رہی تھی تو بڑا طاقتور ہے بھائی. اور امانت کا ایسے پتا چلا کہ شریف ہے, ان کی نظروں کی حفاظت سے, کہ اس پورے پروسیس میں کبھی ہماری طرف اس نوجوان نے نظر اٹھا کے, تو اس سے لڑکے جو ہے نا ان کے خاندانی ہونے کا پتہ چل گیا. لڑکی خاندانی وہ ہوگی جس میں شرم ہو, اور لڑکا خاندانی وہ ہوگا جو کسی کی بہو بیٹی پہ نظر, بول لیا کرو, میں غصہ آ جائے گا مجھے, بتا رہا ہوں میں, ہاں بولتے ہی نہیں ہے یار, جو کسی کی بہو بیٹی پہ نظر نہ اٹھائے, شریف. اور یہ بھی بعض مفسرین نے کہا کہ حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ جب اپنے باپ کے گھر لے کے جا رہی ہو تم پیچھے آؤ, میں آگے آگے چل, تاکہ بار بار ان کے جسم پہ نظر نہ پڑے. تو اس سے اندازہ لگا لیے کہ جو کسی کی بیٹی پہ نظر نہیں اٹھا رہا تھوڑی دیر کے لیے, وہ پیسوں میں خیانت کہاں سے کرے گا. بیٹی کتنی ذہین تھی, اندازہ لگا. اور باپ اس سے بھی زیادہ ذہین. باپ نے کہا لے بھائی بیٹی کے لیے رشتہ مل گیا, کیونکہ داماد کے اندر بھی 2 صفات, داماد کی سلیکشن میں بھی 2 ہی چیزیں خاندانی لوگ دیکھتے ہیں. ایک, داماد کی صحت ہونی چاہیے, تاکہ وہ مرد ہے نا گھر کا نظام چلائے گا. اگر وہی بیچارہ کھانس رہا ہے, پڑا ہوا ہے, وہ کہاں سے چلا سکے گا بھائی, ہے بھائی, وہ کیسے بچے کو پالے گا, اور کیسے وہ سارا, وہ تو انڈے کہاں سے لائے گا, ٹماٹر کیسے لینے جائے گا, ہے بھائی. صحت ہونی چاہیے نا داماد کی. دوسرا, امانت دار ہو, تقویٰ ہو اس کے اندر. تقویٰ ہوگا تو بیوی سے محبت بھی کرے گا, بیوی کے حقوق بھی ادا کرے گا. ورنہ موبائل میں غفار, ستار, وسیم, کلیم کے نام سے گرل فرینڈز کے نمبر سیو کر رکھے ہوں گے اس میں. یہ ہو رہا ہے آج کل. پیسہ نہیں دیکھنا چاہیے داماد میں. آج جو لوگ کہتے ہیں نا رشتے ہی نہیں ہے, رشتے ہی نہیں ہے, رشتے ہی نہیں ہے, ہیں. آپ کو دولت چاہیے, بندہ نہیں چاہیے. لڑکیوں کے باپ کو شریف لڑکا نہیں چاہیے, کیا چاہیے؟ پیسہ. تو وہ پھر رولو, پیسہ تو مل جاتا ہے, بندہ نہیں ملتا شریف. یاد رکھو, بندہ شریف ہو, صحت مند ہو, اللہ اس کے بازوؤں میں کمانے کی طاقت پیدا کر دیتے ہیں. خود بھی کھا لے گا, آپ کی بیٹی کو بھی کھلا دے گا. تو باپ نے یہ نہیں دیکھا مسافر ہے, بے روزگار ہے, کچھ بھی نہیں دیکھا. باپ نے کہا صحت اچھی ہے, بندہ شریف ہے. تو بیٹیوں نے یہ نہیں کہا, کیونکہ ان کو اس میں شرم آئی یا ان کا ارادہ ہی نہیں ہوگا. باپ نے کہا انی اریدو ان کنکحک احدی ابنتی ہاتین, ان 2 بیٹیوں میں سے میں اپنی ایک بیٹی کا تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. لیکن معاہدہ ہوتا ہے, معاملات ہوتے ہیں. ابھی کر دیا, تمہیں بیوی مل گئی, تم چلے گئے, ہیں بھائی. تو ایک میرا ساتھ معاہدہ کر لو, 10 سال 8 سال تم نے میری بکریاں چرانی ہیں,
8 साल तक तुम कहां रहोगे? यहीं रहोगे, मेरी खिदमत करने वाला कोई बेटा नहीं है, तो मेरे बेटे बन के क्या करोगे? 8 साल तक यहीं रहोगे। फ़इन अतममत आशरन, और अगर 10 साल पूरे कर दिए तुम्हारी तरफ से, ये क्या होगी? गरीबी होगी। कोई इस्तिखारा निकाला? बोलो ना भाई। जब देखा एक नौजवान है, सेहत भी अच्छी है, किरदार भी अच्छा है, उसको हमारी जरूरत और हमें उसकी जरूरत, उसको घर में ठिकाना चाहिए और हमें बेटी के लिए रिश्ता चाहिए, कोई इस्तिखारा निकाला कि तुम जाओ, मैं वो फलाने से फोन करता हूं? इस्तिखारा, बार बार मैं गुस्से में आ जाता हूं इस्तिखारे के मामले में। ये जो आजकल के इस्तिखारे हैं, ये वो सुन्नत इस्तिखारे नहीं है। गूगल पे मुफ्ती तारिक मसूद इस्तिखारा लिख के 10 मिनट का बयान सुन लेना। इस्तिखारों के नाम पे बहुत उल्लू बना रहे हैं मौलवी लोग। जो मौलवी कहे ना कि इस्तिखारे में निकला है कि यहां शादी नहीं करो, तो बोलो कि अब तो करके दिखाऊंगा मैं, अब तो बच्चे पैदा करके दिखाऊंगा मैं तुझे, और बताऊंगा कि ये उस के बच्चे हैं, उस लड़की के जिसके इस्तिखारे में शादी नहीं होना निकला था, लेकिन देखो 6 बच्चे पैदा हो गए। ये नेगेटिव इस्तिखारा था कि 6 बच्चे पैदा हो गए। जब इस्तिखारे में नेगेटिव निकले ना, लाजमी किया करो। ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं होता इस्तिखारे में, ये जाहिल मौलवी ने उड़ाया हुआ है। सुन्नत इस्तिखारा क्या है वो गूगल से पूछ लेना, मैंने गूगल को समझा दिया है। अब मैं हर एक को अलग अलग नहीं समझा सकता, तो गूगल को बोलोगे वो गूगल आपको खुद ही समझाएगा। 3 दफा गूगल को समझाया मैंने, तो 3 बयान तो उसमें मिल जाएंगे आप। तो उन्होंने कोई इस्तिखारा नहीं निकाला। भाई अच्छा रिश्ता मिल गया, क्यों इस्तिखारे की भेंट चढ़ाएं उसको? अच्छा रिश्ता मिल गया और ये बंदा फिटफाट माशाल्लाह खूबसूरत तो थे वो, और क्या चाहिए? उन्होंने कहा इन्नी उरीद, मैं निकाह करना चाहता हूं, कबूल है। अब हजरत मूसा की जगह हम होते, कहते यार अब्बा को तो बताया नहीं मैंने, अबे मेरी अम्मी को तो पता ही नहीं है। अम्मी बोलेंगी तू वहां शादी करने गया था? मेरी माँ जिसने मुझे बचपन में गोद में पाला, इतनी खिदमत की मेरी, उसको तो मैं ये बताकर आया था अम्मा कुछ वक्त के लिए मदीन जा रहा हूं, जब ये केस की फाइलें दब जाएंगी वापस आ जाऊंगा, ठीक है ना? वो शादी करने चले गया, शादियां करके आ रहा, शादियां रचाने गया था, है भाई, और घर दामाद बन रहे हैं भाई। पैगंबरों की सुन्नत क्या है? निकाह का चांस कभी भी जाया नहीं करते। ये तो हम लोग हैं हिंदुओं के साथ रहने वाले, 6-6 महीने इस्तिखारे निकलेंगे, मंगनियां चलेंगी, बरी आ रही है, ईदी जा रही है, उधर से कपड़े आ रहे हैं, फिर वो 1-4 साल के लिए पहले एक्चुअली वो अपनी एजुकेशन तो कंप्लीट कर लेना पहले, वो लड़का जो है वो भी डॉक्टर बनने में उसके सिर्फ 3.25 साल बाकी हैं, ठीक है ना? अभी एडमिशन अभी हुआ है, कितने साल बाकी हैं? सिर्फ 3.25 साल बाकी। और लड़की तो एक्चुअली आपको पता है कि वो तो अभी पैदा ही नहीं हुई। कल एक बंदा आया कहने लगा कि 17 साल की लड़की है, उसका निकाह होने वाला है, कहीं ये गलत तो नहीं है इतनी छोटी सी बच्ची? वो मैंने कहा अल्लाह के बंदो, पहले 13-13, 14-14 साल में शादियां होती थी, अपनी दादियों नानियों से पूछो, 90-90 साल की उम्र में इंतकाल करती थी। कैसा मीडिया ने दिमाग खराब कर दिया है। तो हजरत मूसा को जैसे ही बाप ने कहा, अच्छा बेटियों ने भी नहीं कहा, नहीं अब्बा पहले पूछ तो लो हमसे। बेटियां भी खानदानी थी ना, कि भाई निकाह तो होना ही है। बेटियां नहीं कह रही अब्बा अजनबी आदमी है, पैसा तो देखो, इसके पास घर भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। सिर्फ शराफत, दीनदारी और सेहत देखी जा रही है, सेहत देखी जा रही है, शराफत, दीनदारी और सेहत, बस बंदा बंदा होना चाहिए।